آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے استقامت کا حکم دیا ہے۔ دین میں استقامت یہ وہ عظیم عمل ہے جو ہم سے مطلوب ہے۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ اس دین کے اوپر، اس کے احکام، اس کے عقیدے، اس کے اوامر کے اوپر جمے رہنا اور مستقل ڈٹے رہنا۔ استقامہ یستقیمو کا معنی سیدھا کرنا، درست کرنا، یعنی کوئی چیز اگر اس میں ٹیڑھ ہو وہ ٹیڑھ دور ہو جائے، کمی ہے کمی دور ہو جائے، اور اس میں تزلزل ہے تو وہ تزلزل ختم ہو جائے اور وہ ایک جگہ جم جائے، مستقل طور پر قائم ہو جائے، جس کو قرآن مجید نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا فَمَنِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، کہ جو آدمی بھی اس کڑے کو مضبوطی سے پکڑتا ہے، اس کڑے سے مراد اس دین کے کڑے کو، توحید کے کڑے کو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے کڑے کو مضبوطی سے پکڑتا ہے، اس راستے کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، لن انفصام لہا، پھر یہ کڑا کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، یعنی اتنا کمزور کڑا نہیں ہے کہ یہ ٹوٹ جائے اور آپ کو ہلاکت میں ڈال دے، آپ اس کو پکڑنے کے بعد کہیں ضائع ہو جائیں، آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے، آپ برباد ہو جائیں، آپ ہلاک ہو جائیں، لن انفصام لہا، یہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے یہ بات کہی ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر جم گئے، اس پہ ڈٹ گئے، اس کو اپنا حرز جاں بنا لیا اور ایسے ہی مضبوطی کے ساتھ اس دین پر قائم ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، فرمایا دنیا کی زندگی تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے، اللہ کی نصرت ان کو شامل حال ہوتی ہے، لیکن موت کے وقت خاص طور پر جب آدمی دنیا چھوڑتا ہے، آخرت میں قدم رکھتا ہے، اور یہ وہ منزل ہوتی ہے، یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں پر آدمی کو بہت زیادہ ڈر اور خوف ہوتا ہے، اس لیے کہ جس منزل کو دیکھا نہیں، جہاں تک آدمی پہنچا نہیں، وہاں کے سارے معاملات، وہاں کے سارے حقائق ایمان کے درجے میں تو ہیں لیکن مشاہدے کے درجے میں ابھی نہیں آئے، فطرتی طور پر اس کا خوف ہر انسان کو لاحق ہوتا ہے، میری خبر کیسی ہوگی، میری آگے کی منزل کیسی ہوگی، میرا حساب و کتاب کیسے ہوگا، سزا و جزا کیسی ہوگی۔ فرمایا ایسے موقع پر اللہ کے جو صالح بندے ہیں جنہوں نے استقامت فی الدین، استقامت فی التوحید کو اختیار کیا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں پر اس وقت فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، روح قبض کرنے کے وقت فرشتے اترتے ہیں اور یہ بشارت دیتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آپ خوف نہ کھائیں، آپ نہ ڈریں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آپ خوف نہ کھائیں، آپ نہ ڈریں، آپ غم نہ کریں، آپ پریشان مت ہو، ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تمہارے لیے اس جنت کی بشارت ہے جس کا زندگی بھر تم کو وعدہ دیا گیا تھا، ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تمہارے لیے اس جنت کی بشارت کا وعدہ ہے، اس جنت کی خوشخبری کا وعدہ ہے، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے ساتھ دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے، کیونکہ جب آدمی کا وہ سفر، وہ مقام اکیلا شروع ہوتا ہے تو آدمی کو خوف ڈر تو ہوتا ہے، اکیلی جان ہے، اکیلا جانا ہے، کوئی ساتھ نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، برادری، خاندان، سب کچھ پیچھے چھوڑ کے آدمی جا رہا ہے، کہتے ہیں نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا امتحان ختم ہو چکا، آپ کی آزمائش پوری ہو چکی، آپ کا وقت آ چکا، آخرت اب آپ کے سامنے ہے،
ہم ہی دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے اور اب آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جو تم چاہو گے۔ اب آگے کی زندگی اللہ نے تمہاری مشیت کے مطابق رکھی ہے، تمہاری خواہش کے مطابق رکھی ہے۔ اللہ تمہیں جنت میں سے وہ زندگی عطا کرے گا، وہ چیزیں عطا کرے گا، وہ نعمتیں عطا کرے گا جو تم چاہتے تھے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ انعام اور یہ صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے جو بندہ دین میں استقامت اختیار کرتا ہے، دین میں جمع رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن بالکل کنارے پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کنارے پر ایک خاص مرحلے کے اندر، ایک خاص موقع کے اندر، ایک خاص موسم کے اندر، خاص حالات کے اندر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ان اصابت خیر اطمأن بہ، اگر ان کو آسانی ملے، اگر ماحول مناسب مل جائے، صحت تندرستی مل جائے، فارغ البالی مل جائے، آسانی مل جائے، تو وہ خوش رہتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، اور اگر کہیں کوئی آزمائش آ جائے، کوئی امتحان آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو وہ فوراً اس عبادت، اللہ کی اس یاد سے، اللہ کی اس بندگی سے اور کبھی اپنے اس عقیدے سے الگ ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس عبادت کو ضائع کر دیتے ہیں، اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ دنیا کا نقصان یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی عظمت کو عظمت نہیں سمجھا، اللہ کے دین کی قدر نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی اس عبادت کی قدر نہیں کی، اس عقیدہ توحید کی انہوں نے قدر نہیں کی، اور یہ آنے کے بعد ان کے ہاتھ سے چلا گیا، اس کو انہوں نے ترک کر دیا، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے، اللہ اس کو ایمان کا مزہ عطا کرتا ہے کہ جس کے ہرنوں کی گہرائیوں میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت قائم ہو جائے، ایسی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی اس کے دل میں سما جائے کہ اس کے مقابلے میں کسی کی وہ پرواہ نہ کرے اور کسی سے اتنی محبت نہ کرے جتنا اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور دوسری بات فرمایا اس کو دین سے ہٹ جانا، دین کو چھوڑ دینا، دین سے پھر جانا، یہ ایسے ناگوار ہو جیسے آگ میں زندہ کسی کو جلا دیا جائے، دہکتے ہوئے انگاروں میں آگ میں کسی کو ڈال دیا جائے، جیسے یہ ناگوار ہوتا ہے، کوئی اسے برداشت نہیں کرتا، کوئی اسے نہیں چاہتا۔ ایسی نفرت اس بندے کو دین اسلام کے چھوڑنے سے، ترک کرنے سے اس کے دل میں ایسی نفرت ہو، فرمایا ایسا آدمی اللہ اس کو ایمان کی حلاوت اور ایمان کا مزہ چکھاتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دین پہ چلنا اور پھر دین پہ قائم رہنا یہ بہت بڑا عظیم عمل ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی موقع سے ہم پروگراموں میں بھی شامل ہوتے ہیں، ہم عبادات بھی کرتے ہیں، ہم مسجدوں کا رخ بھی کرتے ہیں، ہم عقیدہ توحید کا استحضار بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس سارے عقیدے اور دین کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، اخلاق عالیہ کے ساتھ مستقل طور پر جمے رہیں اور موت تک اس کو لے کر چلیں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، بار بار قرآن مجید نے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور تمہاری موت اس حال میں آنی چاہیے کہ یہ اسلام اور ایمان کی دولت تمہارے ساتھ ہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آ جائے۔ جو کوئی انتظار کرتا ہے کہ میرے بال سفید ہوں گے، میں بزرگ ہوں گا، پھر اس کے بعد کوئی حج کر لوں گا، اس کے بعد پھر مسجد کو مضبوطی سے پکڑ لوں گا، اس کے بعد میری نماز نہیں چھوٹے گی، اس کے بعد پھر میرا کوئی غلط کام نہیں ہوگا، تب تک میری زندگی جو ہے یہ آزاد ہے، جیسے چاہوں زندگی گزاروں۔ لیکن وہ نہیں جانتا، اسے پتا نہیں ہے کہ شاید اگلا دن بھی اسے نصیب نہ ہو، اگلی گھڑی اسے نصیب نہ ہو، اگلا لمحہ اسے نصیب نہ ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، پانی کا ایک گھونٹ پیتا ہوں اور مجھے اتنا بھی یقین نہیں کہ یہ میرے حلق سے نیچے اتر سکے گا، اگلے لمحے کا بھی یقین نہیں ہے، یہ توکل ہے، یہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے،
اور یہ موت کی یاد دہانی ہے اور یہ استحضار ہے کہ ہمیں اپنے آنے والے کل پر بھروسہ کر کے ہمیں دین کو ترک کرنا، اعمال کو چھوڑنا، فرائض کو چھوڑنا، کہ میں کل سے شروع کر لوں گا، میں اگلے مہینے سے شروع کر لوں گا، میں ریٹائر ہونے کے بعد بالکل خالص اور صاف ہو جاؤں گا، میں بال سفید ہونے کے بعد نیک ہو جاؤں گا۔ یہ وہ تمنائیں ہیں جو شیطان انسانوں کے دلوں میں ڈال کر ان سے اعمال کو مؤخر کرواتا ہے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں اسی دھوکے میں دنیا سے چلے گئے، کتنے صحت مند تندرست لوگ اسی دھوکے میں چلے گئے، ہمیں کوئی بیماری نہیں ہے، مجھے تو کوئی عارضہ لاحق نہیں ہے۔ توبہ تو وہ کرے، اعمال تو وہ کرے، استغفار تو وہ کرے جو برز الموت کے اندر ہو، جو مختلف بیماریوں کے اندر ہو، میں تو صحیح ہوں، ابھی میرے پاس بہت بڑا وقت ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت نہیں ہونی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم اسلام کے دامن کو ساتھ لے کر چلنے والے ہو، اس کے دامن کو پکڑنے والے ہو۔ میرے بھائی اور بزرگوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین میں استقامت اس وقت تک بندے کو حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا قلب، اس کا دل یہ مستقیم نہ ہو جائے، دل کے اندر استقامت نہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے کہ جب آدمی اپنے باطن کو مضبوطی سے دین پر قائم کر لیتا ہے، اپنے باطن کو مضبوطی سے دین پہ جماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو بھی دین پر قائم کر دیتا ہے۔ اور انسان کا دل اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنی زبان کو اس کے موافق نہیں کر لیتا، اور زبان کو اگر کوئی آدمی دین کے موافق کر لے، اللہ کے احکام کے موافق کر لے، تو فرمایا پھر اس کا دل بھی اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق سے پناہ مانگی ہے کہ آدمی کی زبان میں کچھ ہو، دل میں کچھ ہو، تو یہ چیز اس کو دین پر قائم نہیں رہنے دیتی، وہ ڈگمگا جاتا ہے، اس کے پاؤں لرز جاتے ہیں، اس کے اندر استقامت نہیں رہ پاتی۔ قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو درست بات کہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی لیے جھوٹ کو ایمان کی کینچی قرار دیا اور نفاق کی بڑی علامتوں میں سے اس کو علامت قرار دیا۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، بلکہ نفاق کی جتنی علامتیں آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی علامت یہ ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، بات کرے تو جھوٹ بولے، اور اس کے ساتھ کر کوئی وعدہ کرے تو پھر وہ وعدے کی خلاف ورزی کرے۔ اب دیکھیں، وعدہ بھی اس کا تعلق بھی گویا زبان ہی سے ہے، زبان ہی سے آدمی کسی سے وعدہ کرتا ہے، زبان ہی کے ساتھ کسی سے وعدے کی پاسداری کا اقرار کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو گویا یہ بھی جھوٹ ہی کی ایک قسم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعدہ کرتا ہے پھر وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، یہ نفاق کی علامت ہے۔ اس کے پاس امانت رکھی جائے، اس میں خیانت کرے، یہ نفاق کی بڑی علامت ہے۔ چوتھی نشانی فرمایا اگر کہیں پر جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے تو وہ اپنی زبان سے فحش گالیاں بکے، یہ نفاق اور منافق آدمی کی نشانی ہے، اس کا تعلق بھی زبان سے ہے۔ تو یہ جھوٹ، وعدے خلافی، یہ ساری جو برائیاں ہیں انسان کے اندر، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی آدمی میں ساری برائیاں جمع ہو جائے، یہ سارے بدعمالیاں جمع ہو جائیں تو وہ خالص منافق ہے، اور جتنی برائی جمع ہو جائے تو پھر اس کے حساب سے اس کے اندر نفاق ہے۔ اور وَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، اگرچہ وہ بندہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہے اور نماز بھی پڑھے اور زکوٰۃ بھی دے اور روزہ بھی رکھے، لیکن پھر بھی یہ نفاق اس کے اندر ہے، وہ منافق ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کریں۔ اپنی زبانوں سے ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس کو درست کہیں، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں، غلط وعدوں سے اپنے آپ کو بچائیں، دھوکے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور جب زبان کی حفاظت ہوگی، سچائی آپ کی زبان پہ آئے گی، تو انسان کا دل بھی مضبوط ہوگا، انسان کا قلب مضبوط ہوگا، اور جب قلب مضبوط ہوگا، دل میں سچائی ہوگی، وہ سچائی آپ کے اعمال پر، آپ کے تمام دینی امور پر ظاہر ہوگی۔
اور ایسی سچائی جو دل میں پیدا ہو جائے، قلب میں پیدا ہو جائے، یہ استقامت علی الدین ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرماتا ہے۔ تاریخ میں بے شمار ایسے واقعات ہیں جن لوگوں نے بھی استقامت دکھائی، اللہ تعالیٰ کے دین کو اختیار کرنے کے بعد جب ان پہ آزمائشیں آئیں، جب امتحان آئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش کرتا ہے، ان پر حالات ایسے بھیجتا ہے، واقعات ایسے آتے ہیں، زندگی کے اندر ایسے موڑ آتے ہیں کہ جہاں پر ان کی آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، کچھ دے کر بھی آزمایا جاتا ہے اور کچھ لے کر بھی آزمایا جاتا ہے۔ جیسے سب کچھ ٹھیک ہے تو آدمی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور جب لے لیا جائے اس وقت وہ کیفیت نہ رہے، وہ عبادت ترک کر دے، وہ چیزیں چھوڑ دے، تو گویا اس نے استقامت کو ترک کر دیا ہے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور تم کو آزمائیں گے خوف سے اور بھوک سے، اور اسی طریقے سے تمہارے فصلیں میں سے پھل وغیرہ کم کر کے، مال کم کر کے، جانیں کم کر کے، تمہارے اموال کو کم کر کے، تمہارے انفس کو کم کر کے، موتیں دے کر مختلف طریقوں سے ہم تمہاری آزمائش کریں گے اور تمہارا امتحان کریں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود انسان کے اوپر حالات آئے، آزمائش آئے، پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، ان سب کے باوجود اگر کوئی آدمی صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، جو اللہ کا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گلا شکوہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جائے۔ وبشر الصابرین، اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنا رہا ہے، جنت کی بشارت عطا کر رہا ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا تھا، دنیا کی فراوانی تھی، ہر چیز اللہ نے انہیں دی تھی، اور مکے والوں کو جب پتہ چلتا ہے تو گھیر لیا، تلواروں سے، نیزوں سے گھیر لیا اور کہا صہیب بچ کر نہیں جا سکتے، اس دین کو تم نے قبول کر لیا ہے، اسے ترک کرو، اسے چھوڑ دو، اگر جانا چاہتے ہو تو پھر ہم زندہ تمہیں نہیں جانے دیں گے۔ کہتے ہیں انہوں نے، وہ مکے والوں کی نہج کو سمجھتے تھے، ان کی لالچ کو سمجھتے تھے، کہنے لگے دیکھو جو بھی تم میرے مقابلے میں آئے ہو، میرا مقابلہ کرنا چاہتے ہو، تم جانتے ہو کہ میں سب سے زیادہ تیر انداز ہوں، اور میرے ترکش میں تیر ہیں، جب تک کوئی تیر باقی رہے گا میرے قریب نہیں پہنچ سکے گی، تیر ختم ہو جائیں گے تو میری تلوار جب تک میرے پاس رہے گی تم میں سے کوئی میرے نزدیک نہیں آ سکے گا۔ اور اگلی بات سنو، اگر تمہیں مال چاہیے تو میرا مال مکے میں فلاں فلاں جگہ ہے، میرا گھر تو تم جانتے ہو، اس کے علاوہ فلاں فلاں جگہ میں اپنا مال تمہیں بتا سکتا ہوں، میرا سارا مال لے لو اور مجھے مدینہ جانے دو اگر چاہتے ہو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، کہا چلو اس کو مارنے سے کیا فائدہ، مال ہاتھ آ رہا ہے، کہا جہاں جہاں مال ہے میں بتا دوں۔ انہوں نے وہ جتنا مال کسی کے پاس امانت رکھا ہوا تھا، کہیں پر تھا، وہ سارا مال اپنا ان کو دے دیا، اور ان کی جو ہے وہ انہوں نے جانے دیا، ان کا راستہ چھوڑ دیا، تو وہ سیدھے مدینے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے، وہی اترتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کے بدلے میں اپنی جان کو بیچ دیا اور اس کے بدلے میں اللہ کی رضامندی کو خرید لیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ایسے لوگ ہیں، اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کو بیچ دیا اللہ کے راستے میں اور بدلے میں اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت صہیب کو دیکھا تو آپ نے فرمایا مبارک ہو تمہارا سودا قبول ہو گیا، مبارک ہو تمہاری تجارت قبول ہو گئی، مبارک ہو اللہ نے تمہاری تجارت کو قبول کر لیا، تم نے کتنا بڑا سودا کیا ہے، کتنی بڑی تجارت کی ہے اللہ کے ساتھ، اپنا مال سارے کا سارا دے دیا، اپنی سب چیزیں دے دی اور اپنا دین اور اپنا ایمان بچا کے لے آئے ہو، یہ اللہ کو بہت بڑی پسندیدہ اور محبوب ادا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہاری تعریف فرما رہا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو استقامت علی الحق کی توفیق عطا فرمائے، دین پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستقم کما امرتا، آپ کو جیسے حکم دیا گیا ہے آپ ویسے ہی جمے رہو، لگے رہو، ڈٹے رہو، اللہ کے احکام پر عمل کرتے رہو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا،
नमाज के बारे में अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया वामुर अहलक बिस्सलात, आप खुद भी नमाज पढ़िए, अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म दीजिए, वस्तबिर अलैहा, और इसके ऊपर जम जाइए, इसके ऊपर मजबूती से डट जाइए, इसके ऊपर मजबूती से रहिए। इस्तकामत अलल हक, ये इसका ताल्लुक ईमान बिल्लाह से है। अल्लाह ताला के साथ हमारा ताल्लुक कैसा है, अल्लाह ताला के साथ हमारा राब्ता कैसा है, अल्लाह पर हमारा भरोसा कितना है, अल्लाह पर हमारा यकीन कितना है। जब कोई आदमी अल्लाह पर भरोसा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसके दिल को मजबूत कर देता है। वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ लन नदअ मिन दूनिही इलाहन। अल्लाह ताला फरमाता है, चंद नौजवान, असहाबे कहफ का वाक़या बयान करता है, चंद नौजवान थे, अपने घर से निकलते हैं और मुल्क का बादशाह उनके खिलाफ, हुकूमत उनके खिलाफ, हुक्म है जहां मिल जाए तलाश करके लाए जाए, पकड़े जाए, कत्ल कर दिए जाए। अपना घर छोड़ दिया, बाहर निकल के जंगल के अंदर, गार के अंदर चले जाते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, कहते हैं रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ऐ अल्लाह, हमारे मामले को आसान फरमा दे और अपनी रहमत का मामला हमारे ऊपर फरमा दे, हमारी मुश्किलात को हल फरमा दे। अल्लाह ताला फरमाता है, जब उन्होंने अल्लाह से दुआ की, अपने दीन में कायम हो गए, अपने दीन में इस्तकामत इख्तियार की, तो अल्लाह ताला ने भी उनके दिल को मजबूत कर दिया। वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़। जब आदमी अल्लाह पर तवक्कुल करता है, भरोसा करता है, तो फिर अल्लाह की मदद उतरती है दिलों पर और दिल मजबूत हो जाते हैं। जब आदमी खुद डगमगाता है, मायूसी का शिकार हो जाता है, शैतान के हत्थे चढ़ जाता है, उसका दिल कांप जाता है, तो फिर जब वो खुद डगमगा जाता है तो अल्लाह ताला भी उसकी मदद नहीं करता। याद रखें, जहां भी जिंदगी में ऐसे हालात आए, अल्लाह की तरफ पलटें, अल्लाह की तरफ रुजू करें। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए बार बार दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा रहमतका अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन, अल्लाहुम्मा रहमतका अर्जू, ऐ अल्लाह मैं तेरी रहमत का उम्मीदवार हूं, तेरी रहमत का सवाली हूं। ऐ अल्लाह मुझे, ऐ परवरदिगार आलम, मुझे अपने नफ्स के हवाले ना करना, मेरी चीजों के हवाले ना करना, मेरे वसाइल के हवाले ना करना, मेरी असबाब के हवाले ना करना, कि मैं अपने असबाब पर भरोसा करूं, अपनी बिरादरी में भरोसा करूं, अपने लोगों पे भरोसा करूं, अपनी चीजों पे भरोसा करूं। ऐ अल्लाह, मैं तेरी रहमत का सवाल करता हूं, तेरे फजल का सवाल करता हूं। जब भी कोई आदमी किसी मुश्किल में हो, किसी परेशानी में हो, कैसे हालात में हो, वो अल्लाह पे जब भरोसा करता है, अल्लाह पे तवक्कुल रखता है, अल्लाह को अपना हामी और मददगार समझता है, अल्लाह फरमाता है कि अगर अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए, इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो फिर कोई तुम्हें नुकसान नहीं दे सकता, कोई तुम्हारे ऊपर गालिब नहीं आ सकता। वइन यख्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरकुम मिन बादिही, अगर अल्लाह तुम्हें रुसवा कर दे तो फिर कौन है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, कौन है तुम्हारी मदद कर सकता है। ऐसे नौजवान जिन्होंने अल्लाह की तौहीद को कबूल किया, लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, मुल्क के हुक्मरान उसे तलाश कर रहे हैं, मिले फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया जाए, जंगल की गार में पना लेते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है लबिसू फी कफ़ीहिम सलासा मिअतिन सिनीन वज़दादू तिस्आ, गार के अंदर पहुंचते हैं, अल्लाह ताला ने उनके गार के ऊपर, वहां पर जब पहुंचे उनको सुला दिया और 309 साल तक अल्लाह ताला उनको सुलाते रहा, 309 साल तक उनको सुला दिया। व तरा शम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अन कफ़िहिम ज़ातल यमीनी व इज़ा ग़रबत तक़रिज़ुहुम ज़ात शिमाली, सूरज जब उठता उनके ऊपर सामने से होकर नहीं गुजरता, दाएं बाएं होकर गुजर जाता। हमने सूरज को हुक्म दिया था, ये मेरे बंदे हैं, इनको तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, इनको सूरज की गर्मी नहीं लगनी चाहिए। दाएं बाएं से सूरज कतरा के चला जाता। आप देखेंगे कि वो ऐसा महसूस होगा कि वो सोए हुए हैं, वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सोए हुए हैं। अल्लाह ताला ने ऐसी हैबत उनकी पैदा कर दी थी, कोई उनके करीब नहीं जा सकता था। मेरे भाई और बुजुर्गों, इस्तकामत अल दीन, हालात, मुश्किलात, परेशानियां, माशी परेशानियां, माली परेशानियां, कारोबारी परेशानियां, कदम कदम पर हमारे इम्तिहान और हमारा जायजा, हमारे ईमान का जायजा लेती है। इन खास करके आज के दौर में, आज के हालात में आप ये ना देखें कि हमारे ऊपर आसानियां ज्यादा हो गई हैं, फारिगुल बाली ज्यादा आ गई है, वसाइल अगरचे ज्यादा आ गए हैं, लेकिन आज के दौर में फितने और ज्यादा आ गए। ये फितनों का दौर है और आम आजमाइश से फितने की आजमाइश बहुत ज्यादा होती है। आम तकलीफ को हर आदमी समझ जाता है,
عام غلطی کو ہر آدمی سمجھتا ہے، عام برائی کو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ برائی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن فتنے کی آزمائش یہ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ ایسے حالات آ جاتے ہیں، اس میں بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ بہل جاتے ہیں، بڑوں بڑوں کے قدم جو ہے وہ لرز جاتے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں قرآن مجید کے مسئلے میں کہ کیا قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہ جو آزمائش آئی، کس طریقے سے وہ فتنے کی آزمائش تھی، معتزلہ کی وہ آزمائش تھی، اس گمراہ فرقے کی وہ آزمائش تھی کہ بڑے بڑے علماء اس کے اندر بہہ گئے، بڑے بڑے علماء بہہ گئے، ہزاروں کی تعداد میں بڑے بڑے مشائخ اس میں بہ گئے اور اقرار کر دیا۔ آج وہی مسئلہ اس وقت جو ایمان اور کفر کا مسئلہ بن گیا تھا، حق اور باطل کا مسئلہ بن گیا تھا، فتنے کا ایسا خطرناک دور ہوتا ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا ہوگا آج کے دور میں، کیونکہ اس کے بعد یہ کبھی فتنہ نہ رہا نہیں۔ آج ہم اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، یہ تاریخ کا ایک واقعہ سمجھتے ہیں، یعنی ہم یہ سوچتے ہیں یہ بھی کبھی ایمان اور کفر کا مسئلہ رہا ہوگا کہ کیا قرآن حدیث ہے یا غیر حدیث ہے، کیا اللہ کی مخلوق ہے یہ نہیں ہے۔ یعنی اس موضوع پر دو فرقے اسلام کے اندر ہو جانا اور اسی پر اسلام اور کفر کی مہر لگا دینا، کیا یہ اتنا بڑا کبھی فتنہ ہو سکتا ہے؟ آج یہ فتنہ نہیں، اس لیے ہم کو معلوم نہیں ہو رہا، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن جب یہ فتنہ تھا اور یہ فتنہ قائم کیا گیا، معتزلہ کی طرف سے بنایا گیا، ایسا فتنہ تھا کہ بڑے بڑے لوگ بہک گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت عطا فرمائی، اور وہ استقامت انہوں نے حق کے راستے میں دکھائی کہ قیامت تک وہ ایک مینارہ نور بن کر امام اہل سنت والجماعت قائم رہے، اور انہوں نے حق کے موقف کو مضبوط کیا۔ تو یہ ہوتا ہے فتنوں کا جو دور ہوتا ہے، ابتلا کا جو دور ہوتا ہے، آزمائش جو ہے جو فتنوں کی شکل میں آتی ہیں، کہیں پر عقیدے کے اندر ایسی باتیں گھسا دی جاتی ہیں، کہیں پر عبادات کے نام پر ایسی باتیں گھسا دی جاتی ہیں، کہیں پر فرقہ حقہ کے اندر فرقہ باطلہ کی ایسی آمیزشیں ہو جاتی ہیں کہ آپ بالکل توحید کو جو خالص اللہ کی دعوت ہے اس میں شرک ملا دیا جاتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، سنت میں اس طریقے سے بدعت کو ملا دیا جاتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ سمجھتے ہیں میں حق عمل کر رہا ہوں، میں صحیح عمل کر رہا ہوں، میں درست عمل کر رہا ہوں۔ ایسی صورت میں بڑے بڑے لوگ بہک جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ حق پر قائم رہتے ہیں، وہ سنت پر قائم رہتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری خطبات ہیں، انہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دیا، صحابہ فرماتے ہیں ہماری آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جاری ہو گئی، ہمیں محسوس ہونے لگا کہ شاید آپ دنیا سے جا رہے ہیں اور آپ یہ آخری خطبہ ہے۔ آپ نے ہمیں فتنوں سے ڈرایا، آپ نے آزمائشوں سے ڈرایا، آنے والے حالات کے جو مشکل سنگین دور تھا اس کے بارے میں ڈرایا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم اپنے ایمان کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ جو اتنے فتنے آئیں گے، اور ایسے فتنے کہ جیسے تسبیح کے دانے سے ایک دانہ نکلے تو سارے دانے نکل جائیں، ایسے رات کی تاریکیوں کی طرح اگر فتنے آئیں گے تو ہم اپنے ایمان کو کیسے بچا سکیں گے، اپنے ایمان کو کیسے صحیح سالم رکھ سکیں گے؟ تو فرمایا کہ ایسے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، میرے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لینا، جو میرا طریقہ ہوگا وہ ہدایت کا طریقہ ہوگا، وہ حق کا طریقہ ہوگا، وہ سچائی کا طریقہ ہوگا، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ تو میرے بھائیو اور بزرگوں، اس لیے آج بھی ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو دین سے جوڑ کے رکھیں، اور خاص کر کے اس مسلک حقہ کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، کتاب و سنت کے اس مسلک سے جوڑ کے رکھیں، اور اس صراط مستقیم کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، کیونکہ یہ چیز ہماری استقامت کا ذریعہ ہے، ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے، اور ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر اس میں ہم نے سستی کی، اگر اس میں ہم نے کوتاہی کی، تو پھر وہی بات ہے جو کسی نے کہا ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنا تو آسان ہے، لیکن اس پہ ڈٹے رہنا بہت مشکل ہے۔ اس چوٹی پہ تو کوئی بھی پہنچ سکتا ہے، کوئی بھی جا سکتا ہے، لیکن اس چوٹی پہ قائم رہنا، اس چوٹی پہ کھڑے رہنا، یہ بڑا عظیم معاملہ ہوتا ہے، بڑا عظیم مرحلہ ہوتا ہے، اور پوری زندگی موت تک اپنے دین کے اندر استقامت اختیار کرنا۔ اسی لیے علماء و مشائخ نے اور ائمہ نے اس کو سب سے عظیم جہاد قرار دیا ہے۔ مجاہدے میں سب سے بڑا مجاہدہ، سب سے بڑا مجاہدہ یہ ہے کہ آدمی پوری زندگی دین کے اوپر قائم اور دائم رہے۔ اس کے علاوہ جتنے اعمال ہیں، بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو اپنی ایک عظیم تاریخ رکھتے ہیں، ان کے ثواب ہیں، ان کے اجر ہیں، لیکن وہ وقتی عمل ہے، اس کے بعد پھر دوسرا عمل آ جاتا ہے، پھر تیسرا عمل آ جاتا ہے۔ جہاد جیسا عظیم عمل آپ دیکھیں،
وہ بھی کتنا عظیم عمل ہے، کتنا بڑا ثواب ہے، لیکن وہ بھی ایک وقتی عمل ہوتا ہے۔ ایک آدمی اٹھا، کھڑا ہوا، اللہ کے راستے میں گیا، اپنی جان قربان کی اور اس کے بعد شہادت دی تھی۔ یہ آسان ہے، یہ عمل عظیم ہے لیکن آسان ہے، لیکن وہ بندہ کہ جو اپنے بچپن سے لے کر 7 سال کی عمر سے نماز کا پابند ہے، 10 سال سے اس کا پابند ہے، اور پھر پوری زندگی اس نماز کی پابندی کرتا ہے، ہر سال رمضان کے روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ نے حج کیا ہے، فرض کیا ہے تو حج کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، بھلائی کی زندگی گزارتا ہے، برائیوں سے لوگوں کو منع کرتا ہے، اور اس سارے دین کے ساتھ اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک اس کی موت نہیں آتی۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس کے اوپر جو ہے اس کا آخری خاتمہ بالایمان ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہمارے سلف نے جو دعائیں کی ہیں، ان دعاؤں میں خاص اہتمام کے ساتھ جن دعاؤں کو وہ کیا کرتے تھے اور جو اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگا کرتے تھے، اس میں خاتمہ بالخیر کی دعا مانگا کرتے تھے۔ خاتمہ بالخیر، آخری وقت انسان کو پتہ نہیں ہوتا، جذبات کا انسان پتلا ہے، حالات کا انسان پتلا ہے، کب وہاں کہاں بہک جائے، کیسے حالات آ جائیں، کہاں پر وہ ڈگمگا جائے، وہ نہیں جانتا، لیکن اس کا آخری وقت ایمان اور اسلام کی دولت کے ساتھ جائے، اس عظیم نعمت کو وہ لے کر جائے، اس کا آخری خاتمہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کے اوپر ہو، اس دین اسلام کے اوپر ہو، اس حق کے اوپر اس کا خاتمہ ہو، اس کی وہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک اور نیک بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں آزمائشوں سے، ابتلا سے، امتحان سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا کہ جب آدمی کی آزمائش، امتحان آ جائے تو صبر کرنا چاہیے، لیکن جان بوجھ کر آزمائش مانگنی نہیں چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ اے اللہ میں تو بڑا بہادر ہوں، دلیر ہوں، آپ آزمائش بھیجو میں صبر کروں گا۔ ایسا سوال اللہ سے کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ کیا کسی بیماری کا، نہ کسی آفت کا، نہ کسی بلا کا، کوئی مصیبت بھی ہم کمزور ہیں، عاجز ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے عافیت کا سوال کرو، اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہم تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، تیری آزمائش برداشت نہیں کر سکتے، تو ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما۔ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کریں، عافیت کی دعا کریں۔ اور ہاں اگر کبھی ایسے حالات آ جائیں، آزمائش آ جائے، تو پھر ثابت قدمی کے ساتھ اس میں ڈٹے رہے اور قائم رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔